ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے کر آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے. شادی کے لیے, ارے بولو بھائی جلدی بولو بھائی, شادی کے لیے میری بیٹی تیار نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے, تم شادی کاہے نہیں کرنا چاہتی؟ تو لڑکی کہتی, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شادی میں کر لوں گی تو میرے شوہر کے میرے اوپر میں کیا حقوق ہے, شوہر کا بیوی کے اوپر میں کیا حق ہے, آپ مجھے پہلے بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, اگر تمہارے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئے, پھنسی, پھوڑا پھنسی جانتے ہیں نا, پھوڑا پھنسی نکل آئے, اب وہ پھوڑے پھنسی سے پیپ بہنے لگے, خون بہنے لگے, مواد بہنے لگے, پیپ بہنے لگے, اگر بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے پھر بھی وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. تو اس لڑکی نے کہی یا رسول اللہ یہ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں نکاح نہیں کروں گی. اللہ کے رسول نے اس کے باپ سے کہا کہ چھوڑ دو بچی کو, شادی زبردستی مت کراؤ اور قربان جاؤ. اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی باپ اپنی بیٹی کی زبردستی شادی نہ کرائے. لڑکی کی مرضی پوچھو, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکی کی مرضی پوچھو, لڑکی جس لڑکے سے آپ شادی کرا رہے ہو وہ لڑکا اس کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہے, بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, اپنی بیٹی فاطمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹی, کیا بیٹی؟ 4 بیٹیاں اللہ نے دی. قربان جاؤ, آج ہمارے گھر میں اگر 2 بیٹی پیدا ہو جائے سر پہ پسینہ بہنے لگتا ہے, اور بہنا لازمی. ابھی مہنگائی کے زمانے میں ادھر جہیز, آپ کے نیپال میں جہیز چلتا ہے, ارے جہیز لیتا ہے لوگ, لڑکا لوگ جہیز مانگتا ہے, بیاہ کرے میں ہے یہ مانگے ہے, یہ بیماری ہو چھے, ہاں تلک ہے اللہ, ارے با تلک بڑا ہے, ارے با ہم سمجھے نیپال میں یہ بیماری نہیں ہے. یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ کینسر کو پھیل کر دے گی بیماری. تو اس کے لیے کی شعر پڑھیں گے ہم, اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دیں ہم. مالو زر کے اسیر لگتے ہو, مالو زر کے اسیر لگتے ہو, بخدا بے ضمیر لگتے ہو, بخدا بے ضمیر لگتے ہو, مانگتے ہو جہیز شادی میں, مانگتے ہو جہیز شادی میں, خاندانی فقیر لگتے ہو, خاندانی فقیر لگتے ہو, خاندانی فقیر لگتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, 11 نکاح آپ نے فرمائے, کوئی ثبوت نہیں, جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں. اور مسلمانوں جو سنو, شادی میں لڑکی والے کا 1 پیسے کا خرچ ہے یہ نہیں, لڑکی والے کا خرچ نہیں ہے, لڑکے کا خرچ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, اور قربان جاؤ کئی رشتے آئے اللہ کے رسول کے پاس میں, عمر 15 سال ہو گئی بیٹی کی, مکے والے بڑے بڑے پیسے والے امیر لوگوں کا رشتہ آیا. آپ نے منع فرمایا, نہیں ابھی میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے. اور قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا, حضرت عمر فاروق نے بھی پیغام بھیجا, فاطمہ کی شادی مجھ سے ہو جائے, نکاح ہو جائے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور قربان جاؤ صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ شاید تمہاری بات بن جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے, او ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں گئے, سلام کیا, بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہو کیا بات ہے, خاموش ہیں.
خاموش ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے پیغام لے کر آئے فاطمہ کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. آپ نے فرمایا انشاءاللہ. حضرت جبرائیل آ گئے. حضرت جبرائیل آئے تشریف لائے. یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں. پھر بھی آپ خاموش ہیں. قربان جاؤ. آپ اس جگہ سے اٹھے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, اگر تم کہو تو ہاں کہہ دوں, تم کہو تو ہاں کہہ دوں. اور قربان جاؤ. او میرے بچوں, نوجوانوں, میرے بھائیوں, اپنی بیٹی کے مرضی کے خلاف اس کی شادی مت کرو. بیٹی کی اجازت لو. بیٹی سے بھی پوچھو کہ میں جس لڑکے کا میں تمہارے لیے انتخاب کر رہا ہوں وہ لڑکا تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں. زبردستی کسی اس کے گلے میں کسی لڑکے کو مت باندھو. اور انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی سے انشاءاللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ نے پوچھا کہ علی کیا بولے, بات ہوئی؟ بولا بات کیا ہوئی, کچھ نہیں. بولے اللہ کے رسول کچھ بولے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی اللہ کے رسول کچھ بولے؟ بولا کہ ہاں بولے تو کچھ نہیں لیکن صرف بولے انشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے علی تو خوش ہو جا, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا فاطمہ کی اجازت مل گئی. آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے, صحابہ کو جمع کیا, آپ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دی. اچھا یہ بتاؤں, آپ کو بتاتا چلوں, حضرت علی کا تو مدینے میں گھر بھی نہیں تھا. آج ہم حویلی ڈھونڈتے ہیں, آج ہم حویلی دیکھتے ہیں. لڑکا کا کوٹھی ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کی حویلی ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کے پاس بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے, لڑکا زمیندار ہے کہ نہیں ہے. اور قربان جاؤ, یہی تک نہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا 61-62 کر کے کماتا ہے کہ نہیں. بولے نہیں, لڑکا سروس مین ہے. کتنا تنخواہ چھے؟ بولا کہ 35,000 ٹکا. یہ تو خالی شو ہے, باہری کمائی زیادہ ہے. بولا کر دو. اور قربان جاؤ, جہاں حرام کا پیسہ آئے گا وہاں برکت نہیں ہوگی. حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھر دیا حضرت علی کو کہ اس گھر میں آپ رہیے. سب سے جوڑی, سب سے خوبصورت جوڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے خوبصورت جوڑی. جہیز کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ ایک بات یاد رکھو, کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہ بنا ہے نہ بنے گا. بنا ہے. کسی کے دولت سے کوئی دولت والا نہ بنا ہے نہ بنے گا. ایک بات یاد رکھو, تم نے 5 لاکھ روپے, ابھی مفتی صاحب کر ہمارے حضرت کہہ رہے تھے 5 لاکھ روپے تم لڑکی والے سے لے لیے, مان کے تلک لیے, جہیز بولو جو بھی بولو, لے لیے تم. آخر اس لڑکی والا وہ تمہارا سسور بنے گا, سسور بنے گا نا. تم سسور سے کبھی پوچھے کہ ابا یہ جو 5 لاکھ روپے آپ ہم کو دیے, یہ پیسہ آپ کہاں سے لائے؟ کبھی پوچھو. وہ بیٹی کا باپ ہے, وہ تمہیں بتائے گا کہ بیٹا سنو, میرے سر پہ میری جوان بیٹی بیٹھی تھی, میں بیٹی کی شکل کو دیکھتا تھا, مجھے چین نہیں ملتا تھا راتوں کو, جب میں سوتا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں اس فکر میں تھا کہ کیسے میں اس بچی کے ہاتھ کو پیلا کروں, کیسے میری بیٹی کی شادی ہو جائے. تم نے جب ڈیمانڈ کر دیا کہ بغیر جہیز کا ہم شادی نہیں کریں گے, تو بیٹا سنتے ہو, جانتے ہو, مجھے قرض اٹھانا پڑا, سود پر پیسہ لے کر 5 لاکھ روپے تمہیں ہم دیے ہیں. اور قربان جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. اور سنو, صرف اس سزا کا حقدار وہی نہیں ہوگا, اس سزا میں تم بھی حقدار بنو. مال ہے میرے بچوں, بننا سورنا یہ عورتوں کے لیے ہے. اب میری ماں بہنوں, بننے سورنے کا جو حکم دیا ہے عورتوں کو, تو عورتیں بنو سورو. میری ماں بہنوں, سنگھار کرو, بنو سورو.
کس کے لیے؟ پڑوسی کے لیے؟ شوہر کے لیے؟ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو. جب شوہر کا آفس سے آنے کا ٹائم ہو، کاشتکاری کھیت سے آنے کا ٹائم ہو، باہر سے آنے کا ٹائم ہو، صاف ستھرا ہو جاؤ، اچھا کپڑا پہن لو، بناؤ سنگار کر لو اور قربان جاؤ، تاکہ شوہر جب تمہیں دیکھے شوہر کا دل خوش ہو جائے. شوہر کا دل خوش ہو جائے. اور جب شوہر کا دل خوش ہوگا اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تمہارے گھر میں برکتوں کو نازل کرے گا. یہ ہماری ماں بہنوں کی ایک کمزوری ہے، پورے دن کام کرے گی پسینہ سے تر بتر، اور قربان جاؤ رات ہو جائے گی خالی ہاتھ دھوئے گی اور منہ دھو لے گی اور وہی پسینہ والا کپڑا لے کے بستر میں سو جائے گی. اب بعد میں شکایت کری جی منا باب ہمارے پاس ہم نہ آ بھیجے. کہاں جائے گا بولو؟ وہ پسینہ سونگنے جائے گا. اس لیے میری ماں بہنوں الحمدللہ ہمیشہ پاک و صاف رہو، ہمیشہ کیا کہتے ہیں اچھے کپڑے پہنو الحمدللہ، لیکن بناؤ سنگار کرو اپنے شوہر کے لیے، کوئی غیر محرم تمہیں نہ دیکھے. او کونین کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اور قربان جاؤ علی سے کہتے علی جب میرا انتقال ہو جائے رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا. تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا 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 بات ہے اس میں دن میں کیوں نہیں نکال سکتے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کہ علی آج تک میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. علی میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو، جب میرا جنازہ اٹھے تو کوئی غیر محرم میرے جنازے کو دیکھے. کنیز فاطمہ بنو میری بیٹیوں، میری بچیوں، میری بہنوں، کنیز فاطمہ بنو انشاءاللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ او میری بندیوں گھر میں بیٹھی رہو. کہاں بیٹھی رہو؟ گھر میں بیٹھی رہو. ایام جاہلیت کی طرح وہ ان عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں گھومتی مت پھرو، گھر میں بیٹھو. اس کو گھر میں من نہیں لگتا، اس کو من لگے گا بازار میں، اس کو من لگے گا کاٹمنڈو میں. اور زیادہ بے چین ہوگی تو اس کو لے کے چلے جائیے دلی، لال قلعہ میں چڑھا دیے، بولے گھومتے رہو. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی. بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. میلوں میں گھومتی ہے، میلوں میں گھومتی ہے، چہرہ ہے بے نقاب. یوں میری ماں بہن کی ہوئی آبرو خراب. یوں میلے میں گھومتی ہے، چہرہ ہے بے نقاب. یوں میری ماں بہن کی ہوئی بے آبرو خراب. پردہ تو ان کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. یہ سب تعلیم کی کمی کی وجہ ہے. اب دیکھیے گا بے پردگی جہاں ہوگی، میری ماں بہنوں سنو، میرے بچوں نوجوانوں سنو، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. گھروں کے اندر میں پردہ کراؤ، اپنی بیوی کو بولو پردے میں رہو، اپنی بہن کو بولو پردے میں رہو، اپنی بہو کو بولو پردے میں رہو. اور نوجوانوں سنو، صرف عورتوں کے لیے ہی پردہ ہے. یہ گھومتے رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے مردوں سے
اے نوجوان مومنوں، جب راستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کو نیچی رکھو کہ تاک جھانک کرتے رہو، نیچی رکھو۔ مومنوں سے اللہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم راستے میں چلو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، نوجوانوں، ہمیشہ پاک دامن رہو، ہمیشہ پاک رہو۔ اور یہ تمہیں پاک دامنی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تک تم ایسے ایسے علماء کی صحبت کو اختیار نہیں کرو گے، اور قربان جاؤ قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھو گے، جب تک علم حاصل نہیں کرو گے، تعلیم حاصل نہیں کرو گے، تو جہالت تمہارے اندر سے دور نہیں ہو سکتی۔ اب بہت افسوس کا مقام ہوا، نیپال کی سرزمین پہ اس بستی کے اندر میں مجھے پتا چلا کہ ایک بھی عالم نہیں ہے، ایک بھی عالم نہیں ہے۔ مسلمانوں آپ کتنا دور ہو دین سے، کتنا دور ہو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قربان جاؤ اپنے بیٹے کو اس لائق بناؤ، کم از کم اپنے بیٹے کو اس لائق تو بناؤ کہ مر جاؤ تو تمہارا جنازہ وہ بیٹا تمہارا خود پڑھا سکے۔ کیا کیے؟ ہاں ہمارے حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہ، دیکھیے ایک عالم دین بیٹے کو انگریزی پڑھانے کے لیے انڈیا بھیجا، کاٹمنڈو بھیجا، لندن بھیج دیے، میرا بیٹا انگریزی پڑھے گا، اور انگریزی بیٹا کو اتنا پڑھا دیے کہ وہ بیٹا اب انگریز کو انگریزی پڑھا رہا۔ باپ مر گیا، جنازہ نہیں پڑھا رہا۔ کوئی فائدہ ہوا پڑھائی کا؟ ارے کوئی فائدہ ہے پڑھائی؟ ایسی پڑھائی کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، تعلیم کو فوکس کرو، ایجوکیشن کو حاصل کرو۔ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، پڑھو گے لکھو گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ پڑھو، تعلیم حاصل کرو، انشاءاللہ اس لائق بن جاؤ، یہ دنیا تمہیں جھک کے سلام کرے گی۔ جاہل مت رہو، ایک وقت بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہ جانا، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت چھوڑنا، اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا۔ اور قربان جاؤ سوکھی روٹی کھا لینا، اپنے بچے کو تعلیم یافتہ ضرور بنانا، اور تعلیم میں سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھانا۔ نیپال کے اندر میں یہ کون سی بستی ہے بھائی؟ یہ بستی کا نام کیا ہے؟ لوچا، نوچا، اچھا وہ نوچتے رہیے آپ لوگ، جو بھی نام ہو، اللہ اس بستی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین بولا الحمدللہ۔ لیکن میرے بھائی کتنے مدرسے ہیں یہاں؟ کتنے مدرسے ہیں؟ دو مدرسے ہیں الحمدللہ، اور مکتب ہے، اس کو مدرسے میں تبدیل کرو آپ۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ پیسے والے زمیندار ہیں، اب اس کو مدرسے میں تبدیل کیجئے الحمدللہ۔ یہ مکتب جب تک چلیں گے، جب تک مکتب چلیں گے، جب تک مدرسے چلتے رہیں گے، قربان جاؤ مسلمانوں ہم زندہ رہیں گے، آپ زندہ رہو گے۔ اور جس دن یہ مدرسے مکتب بند ہو گئے تو پھر ایک بات یاد رکھنا، جب مرو گے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ارے مرنا ہے نا؟ ارے مریے گا نا؟ ابھی نہیں مرنے بول رہے بھائی، ہم مرنا ہے نا؟ تو مریے گا تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب 80 کی سپیڈ سے بھاگے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ ہمارے علماء پڑھائیں گے، امام صاحب پڑھائیں گے، حافظ صاحب پڑھائیں گے، مفتی صاحب پڑھائیں گے، قاری صاحب پڑھائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی ضروری ہے، مولانا اسد ارشد مدنی صاحب فرمائے کہ ایک گاؤں میں کم سے کم ہر ٹولہ میں 2 مکتب ہونا چاہیے، ہر ٹولے میں 2 مکتب ہونا چاہیے۔ اور قربان جاؤ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ اب دنیاوی تعلیم حاصل کروائیے نا الحمدللہ، انگریزی پڑھوائیے، سنسکرت پڑھوائیے، انگلینڈ بھیجیے، کاٹمنڈو بھیجیے، جہاں من وہاں بھیجیے، امریکہ بھیجیے الحمدللہ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو جو پڑھانا ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور سن لیے ساتھ ہی ساتھ
مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے. بولیے زندہ رہے گی؟ پانی میں جب تک مچھلی ہے زندہ ہے. اب پانی سے جیسے ہی مچھلی کو باہر نکالیے گا، مچھلی کچھ دیر میں تڑپ تڑپ کر، ارے بولو بھائی، تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. اس لیے کہ اس کا جو اصل ٹھکانہ ہے، اس کی جو زندگی تھی وہ پانی ہے. پانی سے آپ اس کو نکالے، وہ تڑپ تڑپ کے بیچاری مر گئی. اسی طریقے سے ایک مسلمان اس وقت تک زندہ ہے جب تک یہ مسجد ہماری باقی ہے، جب تک مدرسے ہیں، جب تک خانقاہیں ہیں، مسلمان زندہ ہے. یہ مسجد نہیں رہے گی، مدرسے نہیں رہیں گے، مسلمان کا زندہ رہنا مشکل ہے. مسلمان زندہ نہیں رہے گا. قربان جاؤ مسلمانوں. اس لیے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بناؤ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی اس لائق بنے، الحمدللہ ہر آدمی اس لائق ہو، ہر نوجوان اس لائق ہو کہ اگر بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے. بھائی مفتی صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہم اپنی بہن کا نکاح پڑھائیں گے، پڑھاؤ، اس لائق بنو. ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر بیٹا کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مرے تو باپ کی جنازے کی نماز خود پڑھائے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، اب ہم کو کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، حضرت دعا کیجیے گا. ارے ہم سے کہے کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا پیر تو تمہارے گھر میں تمہارا باپ بیٹھا ہوا. باپ سے کون؟ ارے باپ تمہارے لیے جو دعا کرے گا اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ میرے دل سے نکلے گی. ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کر، ابا سے بولو ابا میرے لیے آپ دعا کیجئے. تمہارا باپ مر گیا، تم خود دعا کرو. تم جو دعا کرو گے اپنے باپ کے حق میں، ماں کے حق میں، قربان جاؤ، تمہارے مقابلے ہم دعا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بچوں دین کو سمجھو. اچھا مسجدوں کو آباد کرو. جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. لیکن عالم یہ ہے، ابھی حالات ایسے ہیں کہ میرا 80% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے بھائی. 80% نوجوان میرا خالی جمعہ پڑھے گا، 5 وقت کی نماز ختم. اس لیے ہم نے ایسے نوجوانوں خالی جو جمعہ پڑھتا ہے اس کا نام ہم جمن میاں رکھے. اچھا جمعہ پڑھ کے آئے گا، ٹوپی کہاں گئی، کہاں رکھیں گے اس کو پتا نہیں. اب وہ ٹوپی اسی دن ڈھونڈے گا جب پھر جمعہ آئے گا. یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام نہیں میرے بچوں. کیا اللہ خالی جمعہ کھلاتا ہے؟ بھائی اللہ کا کھانا خالی جمعہ کھاتے ہو؟ کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ ارے اللہ کھانا کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم. یہ تو آپ بتا رہے 3 ٹائم. آئیے ایک آدمی وہ ہے جو ہمیشہ بھکر کھاتے رہے گا. ابھی بھی کھایا، وہاں بھی کھایا، وہاں بھی کھایا، وہاں بھی کھایا. ارے کہاں جا رہا ہے؟ کتنا کھا رہا آدمی؟ یہ پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ ایک آدمی آیا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ بولیے. بولا حضرت ہم کھاتے بہت ہیں، میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے. واہ، لگتا ہے تمہارے پیٹ میں شیطان گھس گیا. شیطان تم کو ڈیوٹی میں لگا دیا ہے کہ تم کھاؤ، بس باقی کام ہم کر دیں گے. ایک شادی میں گئے، ٹیبل پہ 4 آدمی بیٹھتا ہے ٹیبل پہ. ایک نوجوان کو دیکھے کھائے جا رہا. جو ویٹر کھانا لگا رہا تھا پریشان ہو گیا. اے بابو یہ بوٹی نکالو. ہے بوٹی ہڈی والا ہے، نکال. جو تازہ بوٹی آن جو. پھر ویٹر بالٹی لے کے بھاگا، پھر لے کے آیا. ہے بوٹی نکال. ہم لوگ حیرت میں ہے کہ یا اللہ یہ اتنا کھا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے. ہم لوگ بیٹھے دیکھتے رہے. جب لاسٹ ہو گیا تو ویٹر کو پسینہ آ گیا تو وہ لڑکا اب ہاتھ روک دیا بس. تو ہم بولے کہ بیٹا اورو لے لو. بولا حضرت طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
باپ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے. اب طبیعت ٹھیک رہتی تو پتہ یہ چلتا کہ پوری شادی کا کھانا یہی اکیلے کھا جاتا. بھائی کھاؤ. دیکھیے حدیث کے اندر میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کے 3 حصے کرو, پیٹ کے 3 حصے کرو. پیٹ کے کئی حصے کرنا ہے؟ 3 حصے کرو. دیکھو اللہ کی نعمت ہے, بھوک رہتے ہاتھ کھینچ لو, بھوک رہتے ہاتھ کھینچ لو. اور سنو, اللہ کے رسول اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. ہے پوری زندگی وجہ کائنات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی فاقہ ہے, کبھی مل گیا تو کھا لیے, نہیں تو فاقے سے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم شیر ہو کر کھانا نہیں کھایا. اس لیے میرے بچوں بتایا گیا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو, 3 حصے کرو. 1 حصہ کھانا, 1 حصہ پانی, 1 حصہ ہوا کے لیے رکھو. 1 حصہ کھانا, 1 حصہ ہوا کے لیے رکھو. اور یہاں میرا بعض نوجوان یہ تینوں حصہ پھل. بولے پانی کہاں جاتے ہو؟ بولے پانی یہاں. بتائیے وہ ڈاکٹر کے یہاں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے بولو بھائی ڈاکٹر کے یہاں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اچھا دیکھیے پیٹ کی بیماری اتنی بیماری ہے. خیر میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم میں جو بیمار ہے اسے مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے. آمین بولا تھا. نبی کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں نوجوانوں, مسجدوں کو آباد کرو, اللہ تیرا گھر آباد کرے گا. تعلیم کو فوکس کرو, مکتب بناؤ, مدرسے بناؤ, اللہ توفیق دے. الحمدللہ کالج بھی بناؤ, یونیورسٹی بھی بناؤ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہیں تک صرف تم اپنے تک محدود مت رہ جاؤ, اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دلاؤ. بیٹی جاہل نہ رہے, بہن جاہل نہ رہے. اور قربان جاؤ, ابھی انڈیا کی ایک ویڈیو ہے, جہالت کی وجہ سے, بے پردگی کی وجہ سے, اللہ اکبر کبیرہ. پہلے تو سنتے تھے کہ بہنئی جو ہے, بہنئی جانتے ہیں نا, ادھر بہنئی کو کیا بولتے ہیں؟ جی جا بہنئی. پہلے سنتے تھے, کتنی بڑی جہالت ہے. پہلے سنتے تھے کہ بہنئی نا وہ بیوی کو چھوڑ کر کے نا, اپنی بیوی کو چھوڑ کے سالی کو لے کے بھاگ گیا. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ایک بہنئی جو ہے بیوی کو بھی چھوڑا, سالی کو بھی چھوڑا, ساسے کو لے کر 6 منٹ بھاگ گیا. جو سب خزانے ہاتھ آ گیا. تعلیم ضروری نہ ہے. اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا, تعلیم یافتہ ہوتا تو یہ حرکت نہیں کرتا, یہ غلطی نہیں کرتا. اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, ہم اپنی ماں بہنوں سے, بیٹیوں سے بھی کہنا چاہیں گے, میری بیٹیوں, میرے بچیوں, تعلیم حاصل کرو. الحمدللہ اللہ کے قرآن پڑھو, اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھو, سمجھو حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اور سوچو نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے, جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, شوہر کا مقام کیا ہے. اچھا دیکھیے گا, بتایا گیا 2023-24 کی رپورٹ ہے, 2024 کی رپورٹ ہے. میرے انڈیا میں 800 لڑکیاں مرتد ہو گئی. 800 لڑکیاں مرتد ہو گئی. قربان جاؤ میرے بچوں نے, میری ماں بہنوں, قرآن کی تعلیم حاصل کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھو, تب سمجھ میں آئے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے, شوہر کا مقام کیا ہے, ساس سسر کا مقام کیا ہے. اور آج تم کسی بیٹی والے سے 5 لاکھ لیے ہو تو تیار ہو جاؤ, کل تمہارے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوگی. 10 لاکھ لینے والا تمہارے لیے تم سے بھی کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا. جیسی کرنی, ارے بولو زور سے بولو, جیسی کرنی, ہاں تیار رہو. اس لیے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو. نکاح مسجد میں کرو. 2-4-5 آدمی جو موجود وہاں پر ہے, 2 گواہ ہیں, نکاح پڑھ لیے الحمدللہ. بیوی کو لو, گھر آؤ, ولیمہ کرو, نبی کی سنت ہے. اور پھر الحمدللہ اپنے دوست اقارب کو, اپنے فرینڈ کو, اپنے رشتہ داروں کو الحمدللہ کھانا کھلاؤ. اے دنیا والو چھوڑ دو, اے دنیا والو چھوڑ دو,
عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت، روایت جہیز کی اے دنیا والو چھوڑ دو، عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت، روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ یہاں سے لے کے آگے تک پیچھے تک تمام میرا بچہ نوجوان الحمدللہ وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جہیز نہ مانگو۔ اچھا تھانوی رحمت اللہ علیہ قربان جائیے، ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے تو لڑکی والا جہیز دے رہا، لے لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہیز مت مانگنا۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید سے کہتے ہیں جہیز مت لینا۔ کہا کہ نہیں حضرت ہم مانگے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے دینا چاہ رہا ہے۔ بولا ایک دم مت لینا، وہ اپنی مرضی سے بھی دے، سختی کے ساتھ منع کر دو، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے۔ ہمیں انشاءاللہ ہم غریب ضرور ہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم نبی کے سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ اور میرے بچوں سنو، نبی کے سنت کے مطابق شادی کرو، انشاءاللہ نکاح کے بعد وہ بچی تمہارے گھر میں آئے گی، اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا۔ نکاح میں برکت ہے، نکاح میں برکت ہے، نکاح کرو، نکاح میں خیر ہے، نکاح کرو، اللہ روزی کو بڑھا دے گا، اللہ کاروبار کو بڑھا دے گا، اللہ بزنس کو بڑھا دے گا۔ اس لیے میرے بچوں نبی کے سنت کے مطابق شادی کرو الحمدللہ۔ دولت کے پیچھے نہ بھاگو، پیسے کے پیچھے نہ بھاگو۔ ایک بات یاد رکھنا، نماز کے بارے میں ایک سوال ہے۔ نماز کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ اللہ سوال کرے گا میرا بندہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور قربان جا روزے کے بارے میں ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ رمضان کا مہینہ آیا تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اور قربان جاؤ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، میرا بندہ میں نے تمہیں دولت دیا حج کیوں نہیں کیا؟ اور قربان جاؤ لیکن پیسے کے بارے میں، اور نیپال کے مسلمانوں سنو، پیسے کے بارے میں اللہ دو سوال کرے گا، دو سوال۔ پہلا سوال کرے گا میرا بندہ یہ پیسہ کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو۔ کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کس راستے سے کمایا، اس کا پہلے حساب دے دو۔ آپ نے حساب دے دیا کہ یا اللہ ہم نیپال کے رہنے والے تھے، انڈیا انگلینڈ امریکہ ہم سفر تجارت کرتے تھے، اس لائن سے ہم نے پیسہ کمایا۔ اچھا آپ حساب دے دیے کہ اس لائن سے ہم پیسہ کمائے۔ اب اللہ کہے گا بھی ٹھہرے رہو، دوسرا سوال اللہ یہ کرے گا کہ اس پیسے کو کہاں کہاں خرچ کیے، اب اس کا حساب دے دو۔ جب تک یہ حساب آپ دے نہیں دیں گے حشر کے میدان سے آپ اپنے پیر کو ہلا نہیں سکتے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے صرف دولت کے پیچھے نہ بھاگو۔ دیکھو دولت کمانا بری بات نہیں ہے، الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا ہر نوجوان کو، ہمارا ہر بھائی کو، پوری دنیا کے اندر سب کو خوشحال بنائے۔ دولت ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دولت ہو جانے کے بعد مغرور بن جانا، تکبر ہو جانا، فخر ہو جانا، اوہو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب بخل آ جائے، بخیلی آ جائے، کنجوسی آ جائے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت۔ پیسے کو اگر آپ نے تجوری میں ہی بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، بینک اکاؤنٹ سے میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ علماء کے پیچھے، نہ یتیم غریب غربا کسی کو نہیں، نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، تو پھر سمجھ لو یہ دولت تمہیں تباہ کر دے گی، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے نکاح میں اس لڑکے کا انتخاب کرو جو لڑکا صوم و صلات کا پابند ہو، جو لڑکا دیندار ہو، دیندار شوہر ہوگا
इंशाअल्लाह वो तुम्हारी इज्जत करेगा, वो तुम्हें इज्जत देगा। देखिए अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह कुरान में कहता है औरत बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। अल्लाह ने लिबास से तशबीह दी, शौहर बीवी का लिबास, बीवी शौहर का लिबास। अब मुझे बताइए कोई अपना लिबास फाड़ेगा? अरे बोलो भाई हम अपना जुब्बा फाड़ लेंगे, आप अपना शर्ट फाड़ के फेंक दिएगा? आदमी कहले बावला भाग लोग जी शर्ट फाड़ रहा है। और कुर्बान जाओ, शौहर बीवी का लिबास, बीवी शौहर का लिबास, ये इतना बेहतरीन रिश्ता है, अल्लाह अकबर। और बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, एक बात याद रखिएगा, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी तो बीवी है ही है, एक दोस्त भी है, एक साथी है, हमराज है, हम सफर है। बीवी को बीवी समझो तो सही। इसलिए हम अपनी बहनों से, बेटियों से कहना चाहेंगे कि उस लड़के का इंतखाब करो जो नेक और साले हो, नमाजी हो, परहेजगार हो। दौलत के पीछे मत जाना कि नहीं लड़का को कार है, ये है, वो है, हम शादी कर लेंगे, ये लड़का हमें पूरी दुनिया घुमाएगा, कार में बिठाएगा, ट्रेन में बिठाएगा। और कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुमाय एक लड़की ऐसे ही इरादा करके बैठी थी कि हम शादी करेंगे तो अमीर लड़का से हम शादी करेंगे। कहा कि लड़की खूबसूरत थी, हम गरीब लड़का से शादी नहीं करेंगे, उसकी ये शर्त थी। और कुर्बान जाइए एक लड़के ने पैगाम भेजा कि देखो तुम्हारी ख्वाहिश मुझे क्या कहते हैं कि पता चला है कि तुम चाहती हो कि अमीर लड़का से तुम शादी करो, तो हम अमीर हैं, हमसे तुम शादी कर लो। लड़की बहुत खुश हुई कि भाई तब तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लड़की पूछी आप अमीर हैं? यह लड़का बोला कि हाँ हम अमीर हैं। बोला कि तब आप हमको पसंद है। शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो बीवी को यह लड़का घर लेकर आया। कहाँ लेकर आया? अब वो जब घर लेकर आया तो ये लड़की देखी रे बाप, ना बिल्डिंग है, ना इमारत है, ना हवेली है, ये झोपड़ी है, ना कार है, ना मोटरसाइकिल है, कुछ है ये नहीं है। तो ये लड़की बोली कि आप तो बोले कि हम अमीर हैं। बोला हाँ हम अमीर हैं। बोला कौन अमीर है? ना बिल्डिंग है, ना हवेली है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, आप हमसे झूठ बोलकर शादी किए कि हम अमीर हैं। ये लड़का बोला नहीं, हम झूठ नहीं बोले हैं, अब भी हम बोल रहे हैं कि हम अमीर हैं। तो वो लड़की पूछी कि कौन अमीर है? तो वो लड़का बोला कि हम तबलीगी जमात का अमीर हैं।